بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراسرار کہانی وہ کون تھے؟ تحریر اور آواز رضوان علی سومرو، کراچی۔ گوپال ریلوے پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹا بڑی بے چینی سے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ گوپال کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس بے چینی اور پریشانی میں کئی مرتبہ اٹھ کر ٹہل بھی چکا تھا، مگر ٹرین آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گوپال کا رام نگر پہنچنا بہت ضروری تھا، جہاں اس کے کاروباری دوست اہم کاروباری امور کے سلسلے میں اس کے منتظر تھے۔ گوپال بڑی بے چینی سے ریلوے ٹریک کو دیکھ رہا تھا، کب وہاں ٹرین آ کر کھڑی ہوگی۔ گوپال نے کتاب نکالی۔ اکثر دوران سفر وہ وقت گزاری کے لیے کتاب اپنے ساتھ رکھتا تھا، تاکہ وقت سفر میں بوریت کا احساس نہ ہو۔ کتاب انگریزی میں تھی۔ اس کا مصنف کوئی انگریز تھا۔ ڈر کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان بڑے بڑے جلی حرف میں سر ورق پر موجود تھا۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے دنیا کو تہذیب کی نئی روشنی سے نوازا۔ یہ وہی ہے جس نے دہشت کی ایک نئی دنیا بنائی، جس کی ایک غلطی نے ہزاروں انسانوں کو موت کی گود دی۔ جب وہ ایٹم بم کا مالک بنا، یہ خوف نہیں تھا اور کیا تھا؟ انسان اس وقت اتنا گر گیا تھا جب اس نے دوسرے انسان کو محض اس خوف سے موت دی کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی ڈر و خوف اس وقت ترقی کرتا ہے جب حکمران دوسرے حکمران کے مفادات کے آڑے آتے ہیں۔ ڈر کی کئی قسمیں ہیں، کوئی بلا سے، کوئی آسیب سے، کوئی گولی سے، کوئی رات کی تاریکی سے، کوئی درندے سے، کوئی کسی سے۔ جب انسان پر ڈر مسلط ہوتا ہے تو انسان اس وقت بے بس چوہا بن جاتا ہے۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز نے گوپال کا انہماک توڑ دیا۔ گوپال نے چونک کر ریلوے ٹریک کی جانب دیکھا۔ گوپال کو معلوم تھا کہ ٹرین زیادہ دیر پلیٹ فارم پر کھڑی نہیں ہوگی۔ اس نے طویل سانس لی اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین کا سفر ہمیشہ ہی گوپال کے لیے مسرت کا سبب تھا، کیونکہ اکثر جب بھی وہ ٹرین سے سفر کرتا تو اس کے من کو شانتی ملتی۔ بل کھاتی ہوئی ناگن ٹرین اسے بہت پسند تھی۔ اس وجہ سے 2 گھنٹے کی تاخیر کے باوجود وہ ٹرین کا منتظر تھا، ورنہ ہوائی جہاز 1 گھنٹے کے اندر اسے رام نگر پہنچا دیتا۔ سامان رکھنے کے بعد اس نے تھرماس سے کافی نکالی اور چسکیاں لینے لگا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گوپال نے کتاب کھول لی تھی اور سلسلہ اس صفحے سے جوڑ لیا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ جب ڈر اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ چوہے سے بھی کمتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جس نے دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ کوئی علامتی خوف کا شکار ہے، کوئی روشنی سے خوف زدہ ہے، کوئی رنگوں سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے۔ مگر اکثر ایک ایسی دنیا ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہیں، جو تاریخ دنیا کہلاتی ہے، جو روحوں، آسیبوں اور ویمپائر سے بھری پڑی ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان کے خلاف مقدس ہوئی اور دوسری مذہبی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دفتر آہٹ کی آواز ہوئی۔ گوپال نے چونک کر دیکھا۔ اس کے سامنے ٹکٹ چیکر کھڑا تھا۔ ٹکٹ چیکر گویا جیسے گوشت کا پہاڑ تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں تھیں۔ داڑھی، مونچھیں جھنکار اور جھاڑ کی طرح چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ چوڑا چکلا سینہ اور تون کسی مٹکے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ گوپال نے دل میں سوچا، بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کے لیے یہ موت کا فرشتہ ثابت ہوگا۔ صاحب، ٹکٹ دکھائیے۔ ٹکٹ چیکر کی آواز سن کر گوپال کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آواز اس کے وجود کے برعکس جھینگر تھی۔ گوپال کو مسکراتا دیکھ کر اس کا منہ بن گیا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ غالباً وہ سمجھ چکا تھا۔ ٹکٹ دیکھنے کے بعد چیکر واپس چلا گیا۔ گوپال نے کتاب کھول لی۔ کتاب بہت دلچسپ تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گوپال نے محسوس کیا کہ ٹرین کی رفتار آہستہ ہو رہی ہے۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد ٹرین آہستہ سے رک گئی۔ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم پر زیادہ رونق نہیں تھی۔ چند ایک ٹھیلے والے اپنے روزگار کی وجہ سے سخت سردی کا سامنا کر رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر گوپال نے چونک کر دیکھا۔ اس کمپارٹمنٹ میں ایک مسافر اور بھی آ گیا تھا۔ برتھ پر اپنا سوٹ کیس رکھ رہا تھا۔ گوپال یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب وہ 2 ہیں۔ سفر کی تنہائی بوریت پیدا نہیں کرے گی۔ نووارد چھوٹے قد کا دبلا پتلا شخص تھا، مگر بھاری جبڑوں اور تیکھے خدوخال کا مالک تھا۔ سامان رکھنے کے بعد وہ سیٹ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گوپال نے ایک بات نوٹ کی، نووارد کے ہونٹ نہایت ہی سرخ ہیں، خصوصاً نچلا حصہ۔ گوپال مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی مسکراہٹ نہایت ہی معنی خیز تھی، جو کہ نووارد کے ہونٹوں کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ گوپال نے تھرموس سے کافی کے 2 کپ بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ کپ دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، شکریہ، یہ میرے لیے بے وقت ہو جائے گی۔
میرا نام گوپال ہے، میں رام نگر جا رہا ہوں۔ گوپال نے کافی کا کپ واپس تھرماس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ تب تو ہماری منزل ایک ہی ہے۔ مجھے بلرام کہتے ہیں۔ نام تو کافی اچھا ہے، شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ بلرام آپ کرتے کیا ہیں؟ شکار، بلرام نے پرسرار لہجے میں کہا۔ گوپال نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ کس قسم کا شکار کرتے ہیں آپ؟ گوپال نے پھر پوچھا۔ میں اپنے شکار کو بڑی دور سے بھانپ لیتا ہوں۔ بلرام گوپال کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ گوپال نے چونک کر کہا۔ مجھے اپنے شکار کی بو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، اس معاملے میں میری حس جانوروں سے بھی زیادہ تیز ہے، بلرام نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ گوپال نے بڑی عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر گوپال، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ کاروبار ہے رام نگر میں، اکثر میں وہاں جاتا رہتا ہوں۔ گوپال کافی ختم کر چکا تھا۔ فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ بلرام نے دوسرا سوال کر دیا۔ کتابیں پڑھ کے، گوپال نے جواب دیا۔ زیادہ تر میرا وقت معلوماتی کتابیں پڑھ کے گزرتا ہے۔ زہروں کے تریاق سے متعلق کتابیں میرا پسندیدہ موضوع ہیں۔ گوپال نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کبھی ڈرونی اور پرسرار کہانیاں پڑھی ہیں؟ بلرام نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ جی ہاں، ضرور پڑھی ہیں، لیکن میں ان چیزوں کو مانتا نہیں ہوں۔ آج کا دور ماڈرن ہے اور انسان سے بڑا کوئی بھوت نہیں، گوپال نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر ابھی جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں بھی بھوتوں کا ذکر موجود ہے؟ بلرام نے پوچھا۔ میں بھوتوں کے لیے نہیں، ڈر کی قسموں کے لیے پڑھتا ہوں۔ ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مرد حضرات کے لیے بیویوں کا ڈر کسی خون اشام سے کم نہیں۔ گوپال نے اپنی نظروں کو بلرام کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ گوپال کی بات سن کر بلرام ہنس پڑا۔ ٹرین وادیوں، بیابانوں، اندھیروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ تو پھر آپ ویمپائر کو بھی نہیں مانتے ہوں گے؟ بلرام جیسے رازدارانہ انداز میں بولا۔ گوپال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر گوپال صاحب، ایک بات آپ کو بتاؤں، ویمپائر اتنی آسانی سے پہچان میں نہیں آتے۔ وہ ہر روپ میں ہو سکتے ہیں، ہم دونوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، صرف سرخ رنگ سامنے آتے ہی وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر گوپال مسکرا دیا۔ مسکراہٹ بڑی ہی زہر خند تھی۔ مسٹر بلرام، آپ کی بات بڑی گہری اور معنی خیز ہے۔ میں اب تسلیم کرتا ہوں، واقعی آپ کی حس بہت تیز ہے، مگر کبھی کبھار تجربے کار بھی چوک کھا جاتا ہے۔ گوپال بہت گہری بات کہہ گیا تھا۔ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، بلرام نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ شور مچاتی ٹرین آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ گوپال غنودگی میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹرین کی رفتار اب آہستہ ہو رہی تھی۔ شاید کوئی چھوٹا اسٹیشن نزدیک آ رہا تھا۔ گوپال نے چونک کر دیکھا اور پھر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو کہ کمپارٹمنٹ میں چڑھے تھے۔ گوپال سنبھل کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اور بلرام لڑکی کو بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس کی نظریں بلرام اور گوپال پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے کسی انجانے خوف نے اسے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا اور ہونٹوں پر ہچکچاہٹ کی لکیر کھنچ گئی۔ لڑکا فوراً اس کی طرف جھکا اور نرم مگر پر اعتماد لہجے میں بولا، میں ہوں نا، غم کیا ہے؟ یہ جملہ جیسے اس کے دل پر مرہم کا کام کر گیا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ اس کی سانسوں کی بے ترتیبی کچھ سنبھل گئی۔ لڑکا سامان اٹھا کر اوپر والے ریک میں رکھنے لگا۔ پھر دونوں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کمپارٹمنٹ میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلرام اور گوپال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی حقیقتاً بڑی دلکش تھی۔ جوانی نے اس پر بھرپور طریقے سے اپنا تسلط جمایا تھا اور میک اپ نے اس پر مزید سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ لڑکی کی عمر کوئی 20 سال کی تھی اور لڑکا 22 یا 23 سال کے قریب رہا ہوگا، اور لڑکا بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل تھا۔ دونوں اپنے آپ میں مست تھے، قطع نظر اس بات کے کہ سامنے دو غیر مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو بس اپنے آپ میں مگن تھے۔ لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ کمپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر جیسے منظر میں مدھم ہو گئے ہوں۔ لمحہ صرف ان دونوں کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ لڑکا نرم لہجے میں بولا، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ہے، جیسے رات کے آسمان پر سب سے روشن ستارہ۔ لڑکی نے نظریں جھکا لی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور رخساروں پر شرماہٹ کی لالی پھیل گئی۔ لڑکا پھر بولا، یہ مسکراہٹ، ہائے! جواب میں لڑکے نے لڑکی کی ہلکی سی ہنسی سنی اور لڑکی نے دوبارہ اپنی نظریں چرا لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ذرا سی مضبوط ہوئی۔ لڑکا جھک کر آہستہ سے بولا، اگر خوبصورتی کی کوئی تعریف لکھی جائے نا، تو یقیناً تمہارا ذکر اس کے آغاز میں ہوگا۔ ہٹو نا، تم بہت شریر ہو، لڑکی شرماتے ہوئے بولی۔ تم سے کم نہیں، لڑکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ مجھے لگتا ہے دونوں نئے نئے شادی شدہ ہیں، بلرام نے سرگوشی کی۔
गोपाल ने असबात में सर हिला दिया। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लड़का उसकी आंखों में देखकर बोला। इस तरह मत देखो, मेरा मोम सा वजूद पिघल जाएगा। लड़की शर्मा कर धीरे से सर झुकाकर बोली। चलो ये बुर्का उतारो, सोने की तैयारी करो। लड़का इस बात को नज़रअंदाज करके बोला कि कंपार्टमेंट में और 2 मर्द भी मौजूद हैं। लड़की सीट से उठ खड़ी हुई और बुर्का उतार दिया। लड़की ने सुर्ख रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूर। लड़का उसके कपड़ों को देखकर गोया हुआ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। कदरे तवक्कुफ के बाद लड़का फिर गोया हुआ। तुम्हारी ये बातें मुझे सोने नहीं देंगी, लड़की शर्मा कर बोली। सुर्ख रंग का जोड़ा देखकर बलराम चौंक पड़ा। वो निचला होंठ दांतों तले तेजी से दबाने लगा। उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। बलराम में रोनमा होने वाली तब्दीली को देखकर गोपाल मुस्कुराने लगा। सबर का फल बहुत मीठा होता है मेरे दोस्त, गोपाल ज़ेरे लब बड़बड़ाया। बलराम की निगाहें उस लड़की पर लगी थी। देखते ही देखते बलराम के चेहरे का पीलापन अब सुर्खी में तब्दील होने लगा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा सुर्ख हो गई। विम्पायर, गोपाल ज़ेरे लब बड़बड़ाया और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दफ्तन लड़की की नज़र बलराम पर पड़ी तो उसके मुंह से खौफनाक किस्म की चीख निकली और लड़का भी बेख्तियार चीखने लगा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर बेदे मजनू की तरह कांपने लगे थे। बलराम आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की जानिब बढ़ रहा था। इसकी नज़रें सुर्ख लिबास पर थी। अचानक गोपाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब इसकी हालत भी गैर हो रही थी। इसके चेहरे की हियत भी बदलने लगी थी। कंपार्टमेंट की फिजा अचानक बदल गई। लड़का और लड़की खौफ से साकित होकर गोपाल और बलराम की जानिब देख रहे थे। इन दोनों की हियत अब इंसानी नहीं रही थी। गोपाल की आंखों में सुर्खी उतर आई। उसके जिस्म पर बाल उग आए। वो भेड़िए का रूप धार चुका था। दूसरी तरफ बलराम के चेहरे पर भी सफ़ेदी छा गई। उसके नकीले दांत होंठों से बाहर निकल आए और वो ड्रैकुला की सूरत अख्तियार कर गया। ड्रैकुला लड़की की तरफ घूरते हुए गैर इंसानी आवाज में बड़बड़ाया, ये मेरा शिकार है। जवाब में गोपाल का कहका गूंज उठा। शिकार तो उसी का है जिसमें ताकत है। अचानक दोनों ही एक दूसरे पर झपट पड़े। कंपार्टमेंट लरजने लगा। लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटकर इस खौफनाक लड़ाई को देख रहे थे। कभी भेड़िए के पंजे, कभी ड्रैकुला के नकीले दांत आपस में टकरा रहे थे। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से भंबोड़ रहे थे। रेल की खिड़कियों से बाहर अंधेरा और सर्द हवा अंदर घुस रही थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। कभी ड्रैकुला हावी आता, कभी भेड़िया। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब गोपाल ने भेड़िए के रूप में एक जोरदार वार किया। बलराम चीखता हुआ कंपार्टमेंट की खुली हुई खिड़की से बाहर जा गिरा। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी और बलराम अंधेरे में गायब हो गया। कंपार्टमेंट में सिर्फ गोपाल की गुर्राहट गूंज रही थी। लड़का और लड़की खौफ से सहमे हुए एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। इन दोनों के चेहरों पर खौफ और दहशत के तासुरात रकासा थे। शायद वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने इस ट्रेन में सफ़र ही क्यों किया। कंपार्टमेंट की फिजा अचानक दहशत में डूब गई। गोपाल जो भेड़िए का रूप धार चुका था, अचानक लड़के पर झपटा। एक भरपूर किस्म की थप्पड़ की गूंज ने माहौल को लर्जा दिया। लड़के की गर्दन कट गई और वो निशिस्त पर ढेर हो गया। लड़की की हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसकी आंखों में खौफ और दहशत की शिद्दत थी। वो लरसते हुए कदमों के साथ पीछे हटने लगी। भेड़िया गुर्राता हुआ खूनख्वार आंखों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे कंपार्टमेंट में अंधेरा छा गया। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का मंजर गायब हो गया। अंदर सिर्फ गुर्राहट और चीख की बाज़गश्त बाकी रह गई। वो चीख नस्वानी थी। अगले दिन जब पुलिस ने ट्रेन की तलाशी ली तो उन्हें 2 लाशें मिली, वही लड़का और लड़की। लड़की के जिस्म से खून गायब था, जैसे किसी ने उसे निचोड़कर खाली कर दिया हो। गोपाल, वो भेड़िया, कहीं नजर ना आया। शायद वो अंधेरे में गायब होकर किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल गया था। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मज़कूरा कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।